سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت ہی اہم اور تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے جو ہر شادی شدہ اور شادی کرنے والے گھرانے کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ صرف سونے کے زیورات اور جہیز سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ پاکستان کی ہر عورت کے پراپرٹی رائٹس، ڈگنیٹی اور فائنینشیل سیکیورٹی سے جڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کو اس کے والدین یا رشتہ داروں نے شادی کے وقت سونا، جولری یا دوسرے تحفے دیے ہوں تو کیا شوہر یا اس کے گھر والے ان پر اپنا حق جتا سکتے ہیں، اور اگر وہ یہ چیزیں واپس نہ دیں تو اس صورت میں عورت کیا کرے، اور کیا فیملی کورٹ ان چیزوں کی ریکوری کا حکم دے سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس لیٹسٹ ججمنٹ میں دے دیا ہے۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ کیس تھا کیا۔ اس کیس میں غلام حبیب نے سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی، جبکہ دوسری طرف ان کی بیوی مس شازیہ تھی۔ بیوی نے فیملی کورٹ میں کیس فائل کیا اور کہا کہ مجھے میرے جہیز کے آرٹیکلز واپس دلوائے جائیں، اگر آرٹیکلز واپس نہیں بھی دیے جا سکتے تو ان کی مارکیٹ ویلیو دے دی جائے۔ تیسرا، اس نے کہا کہ مجھے مینٹیننس یعنی نفقہ بھی دیا جائے، اور جو سونے کے زیورات میرے والدین نے مجھے شادی کے وقت دیے تھے وہ بھی مجھے واپس کیے جائیں۔ اب فیملی کورٹ نے ایویڈنس دیکھا اور فیصلہ دے دیا کہ بیوی کو اس کا جہیز واپس دیا جائے۔ مینٹیننس پہلے 20,000 روپے دی جائے، یعنی علیحدگی کے بعد کیس فائل ہونے تک 20,000 روپے نفقہ دیا جائے، اور جس دن کیس فائنل ہوا اس کے بعد سے جب تک نکاح قانونی طور پر قائم رہے گا اس وقت تک ہر مہینے 40,000 روپے مینٹیننس دیا جائے۔ یعنی فیملی کورٹ نے ایک تو جہیز کی واپسی کا حکم دیا اور دوسرا کورٹ نے گزشتہ عرصے کا بھی مینٹیننس دیا اور مستقبل کے لیے بھی منتھلی مینٹیننس کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ بیوی کے زیورات بھی اسے واپس کر دیا جائیں۔ اس فیصلے کے خلاف شوہر نے اپیل فائل کر دی، جس پر اپیلیٹ کورٹ نے صرف ایک تبدیلی کی، وہ یہ کہ سونے کے زیورات جو 87 تولے ڈکری ہوئے تھے انہیں کم کر کے 44 تولے کر دیا گیا، لیکن شوہر پھر بھی اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی، لیکن ہائی کورٹ نے بھی اس کی پٹیشن ڈسمس کر دی۔ اس کے بعد شوہر سپریم کورٹ آ گیا۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی سب سے اہم آبزرویشن پر۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے ایک بہت ہی زبردست پرنسپل اسٹیبلش کیا۔ کورٹ نے کہا شادی کے وقت دلہن کو دیے جانے والے سونے کے زیورات صرف نمائش یا ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے معاشرے میں جولری اور سونا عورت کی فائنینشیل سیکیورٹی، اکنامک انڈیپینڈنس اور فیوچر پروٹیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر مشکل وقت آ جائے تو عورت کے پاس اپنی پراپرٹی موجود ہونی چاہیے۔ کورٹ نے یہاں ایک اور اہم بات کی کہ چاہے اب اس پراپرٹی کو جہیز کہا جائے، برائڈل گفٹ کہا جائے یا پرسنل بلانگنگز کہا جائے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی چیز دلہن کے پرسنل یوز اور بینیفٹ کے لیے دی گئی تھی تو وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، نہ ہی اس کے شوہر کا حق ہے اور نہ ہی اس کے ان لاز کا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایسی سچویشن ہو جس میں بیوی کا شوہر یا ان لاز چیزیں واپس نہ دیں تو عورت کیا کرے؟ اس حوالے سے کورٹ نے جواب دیا کہ اگر شوہر یا اس کے ان لاز مل کر بیوی کی جولری روک لیں یا پھر واپس نہ دیں اور اس پر قبضہ کر لیں تو ایسی سچویشن میں عورت فیملی کورٹ میں شوہر اور اپنے ان لاز دونوں کے خلاف ریکوری کا سوٹ فائل کر سکتی ہے۔ اس سب کے بعد پٹیشنرز کے لائر نے ایک کیس کا حوالہ دیا، محمد ساجد کیس، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیس اس میٹر پر اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ محمد ساجد کیس میں تحائف دلہے کی فیملی کو ڈائریکٹلی دیے گئے تھے، جبکہ اس کیس میں زیورات دلہن کو پرسنلی دیے گئے ہیں، اس لیے یہ دونوں کیسز بالکل مختلف ہیں۔ خیر آخرکار سپریم کورٹ نے اپنے فائنل ڈیسیجن میں کہا کہ دلہن کو دیے گئے سونے کے زیورات اس کی ایبسلیوٹ پراپرٹی ہیں، شوہر یا ان لاز ان پر اونرشپ کلیم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو بیوی فیملی کورٹ اس کی ریکوری کو حکم دے سکتی ہے اور فیملی کورٹ کو اس میٹر میں ایکسکلوسیو جورسڈکشن حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے پٹیشن ڈسمس کر دی اور لیو ٹو اپیل بھی ڈکلائن کر دی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہر اس عورت کے لیے ایک لیگل پروٹیکشن ہے جسے اس کی جولری یا پھر پرسنل بلانگنگ سے محروم کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کورٹ نے کلیریفائی کر دیا کہ شادی کے بعد بھی عورت کی پرسنل پراپرٹی اسی کی رہتی ہے اور قانون اس کی حفاظت کرتا ہے۔